ابھی ہم چلتے ہیں مکرم انیسہ ندیم صاحب کے پاس اور ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم انیس صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ انیس صاحب، جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ اس وقت جاپان میں ہیں، تو یہاں جو قریب کے ممالک ہیں جاپان، کوریا وغیرہ جو ہیں اور چین، ان میں بھی بعض مذاہب جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، تو ان علاقوں میں پائے جانے والے مذاہب کا تعارف اور ان میں روزے کی کیفیت اور تعلیمات جو ہیں وہ پلیز اختصار کے ساتھ بیان فرمائیں۔ جی جزاک اللہ احسن الجزا۔ خاکسار چین سے شروع ہونے والے مذہب تاؤزم سے آج کا ذکر شروع کرے گا۔ تاؤزم ایک ایسا مذہب ہے جس کی فلسفی نے چین کے تمام مذاہب اور رسوم و رواج پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ مذہب حضرت لاؤزے کے ذریعے سے شروع ہوا اور حضرت لاؤزے کی تعلیم داؤ دی جنگ نامی ایک کتاب میں مرقوم ہے، جس کے دو حصے ہیں۔ ایک داؤ یعنی حقوق اللہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس پر مشتمل ہے، اور ایک دی یعنی اخلاقیات پر مشتمل ہے، جسے ہم حقوق العباد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس مذہبی کتاب میں تو روزوں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن تاؤزم میں جسمانی تطہیر کے لیے روحانی مدارج کے حصول کی خاطر ایک ایسی عبادت کا تصور ضرور ملتا ہے جسے ہم روزوں سے مشابہ قرار دے سکتے ہیں۔ چینی زبان میں اس عبادت کو بیگو کہا جاتا ہے۔ بیگو کے دوران کھانا مکمل طور پر ممنوع تو نہیں ہوتا، لیکن پانی کی نہایت قلیل مقدار یا پتے وغیرہ کھا کر خورد و نوش سے پرہیز کیا جاتا ہے، اور یہ کیفیت روزہ کہلاتی ہے۔ طعامت کے جو قدیم تاریخی مواخذ ہیں ان میں سے دیکھیں تو بعض طعامت کے بزرگان کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ روزوں کی کیفیات سے گزرے، اور جو بڑے بزرگان راہب حضرات تھے وہ مسلسل کئی سال اسی کیفیت میں رہے، جس سے انہوں نے اپنے اوپر کچھ پابندیاں اور قدغن بھی لگائی، اور کھانے پینے سے بھی بہت حد تک پرہیز کیا، یہاں تک کہ پانی یا بہت معمولی خوراک پر وہ زندہ رہتے رہے۔ بعض بزرگان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 20 اور 30 سال روزے کی اسی کیفیت میں سے گزرے۔ دوسرا مذہب جس کا خاکسار آج ذکر کرے گا وہ کنفیوشنزم ہے، جو حضرت کنفیوشس کے ذریعے سے شروع ہوا۔ حضرت کنفیوشس اور حضرت لاؤزے کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے، دونوں بزرگ ہم عصر تھے۔ کنفیوشسزم میں روزے کا تصور بھی بڑا خوبصورت ملتا ہے کہ حضرت کنفیوشس سے ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ پوچھا کہ روزے کا مقصد اور فلسفہ کیا ہے، تو حضرت کنفیوشس نے بڑی خوبصورتی سے یہ جواب دیا کہ خورد و نوش سے پرہیز کر لینا ہی روزہ نہیں، بلکہ اصل روزہ تو دل کا روزہ ہے۔ یعنی اصل روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو پاک و صاف کر لے اور دنیا کی ہر قدرت سے مبرہ ہو جائے، تو یہ کیفیت روزے کی اصل کیفیت ہے۔ ان دونوں مذاہب میں، کنفیوشسزم اور تاؤزم میں، روزے کے لیے باقاعدہ کسی دن کا مقرر ہونا، باقاعدہ بعض ایام کے روزے، اس طرح کا تصور نہیں، بلکہ راہب حضرات اور جو مذہبی رہنما ہیں وہ اپنی سہولت اور اپنی خواہش کے مطابق مقررہ ایام میں روزے رکھتے ہیں۔ اب تیسرا مذہب جس کا خاکسار ذکر کرے گا وہ بدھ مت ہے۔ بدھ مت کے بارے میں زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس کا بنیادی فلسفہ خواہشات کو ختم کرنا اور ریاضت و مجاہدے کے گرد گھومتا ہے، لہذا بدھ مت میں بھی کئی قسم کے روزوں کا تصور پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کم کرنے کو روزے کا نام دیا گیا ہے، بعض فرقوں کے نزدیک گوشت، مچھلی اور دودھ وغیرہ کا استعمال ترک کر دینا روزہ کہلاتا ہے۔ حضرت گوتم بدھ کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ کئی سال مسلسل روزے کی کیفیت میں رہے۔ اس روزے کی کیفیت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اس دوران آپ کی خوراک چاول کے چند دانوں تک محدود ہو گئی۔ اب خاص کر اس کے بعد جاپان کے مذہب، جاپان کا قومی مذہب شنتوئزم کا ذکر کرے گا۔ یہ مذہب جاپان میں پایا جاتا ہے۔ تو شنتوئزم میں 3 قسم کے روزے ہیں۔ ان روزوں کے 3 مقاصد ہیں: پاکیزگی کا حصول، شکر گزاری کا اظہار، اور روحانی مدارج میں ترقی۔ اور شنتوئزم کے مذہبی رہنما اور راہب حضرات ہی یہ روزے رکھتے ہیں، اور عموماً تہواروں سے قبل روزے رکھنا جو ہے وہ ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ ان روزوں کے دوران سفید لباس بے تن کیا جاتا ہے،
الگ حجروں میں مقیم رہا جاتا ہے، جس سے اعتکاف کسی صورت بھی بعض دفعہ پتہ چلتی ہے، اور عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ان روزوں سے ناپاک خیالات سے دوری اور فضول باتوں سے مجتنب رہنے کے نتیجے میں انسان اعلیٰ مدارج کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس دوران جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بہت معمولی خوراک لیتے ہیں، یہاں تک کہ قوت لا یموت کے اصول پر، جس سے انسان محض زندہ رہ سکے، اتنی خوراک حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زرتشتزم جو ایران سے شروع ہونے والا مذہب ہے، اس میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ گو کہ زرتشتزم کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہاں روزے کی مناہی ہے، لیکن ناظرین کے لیے یہاں یہ بات بھی دلچسپی کا موجب ہوگی کہ عربی میں تو صوم اور صلاۃ یعنی نماز اور روزے کے لیے عربی الفاظ صوم اور صلاۃ یوز ہوتے ہیں، لیکن جب اردو زبان میں اصطلاحات رائج ہوئیں تو یہاں فارسی سے نماز اور روزے کے الفاظ اردو زبان نے اختیار کیے۔ جب ان الفاظ کے منبع اور ماخذ پر غور کریں تو یہ الفاظ بھی زرتشتزم کی جو مذہبی فلسفی اور مذہبی کتب ہیں ان سے لیے گئے الفاظ ہیں۔ تو گویا ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ الہامی مذاہب کے علاوہ بھی دیگر مذاہب میں کسی نہ کسی رنگ میں روزے کا تصور ضرور موجود ہے۔ جزاک اللہ انیس صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک ساتھ کے ساتھ ان سب مذاہب کا جو اس علاقے میں پائے جاتے ہیں اور دیگر کا بھی ذکر کیا، اور اس سے یقیناً قرآن کریم کی یہ صداقت جو ہے وہ بہت بین طور پر نظر آتی ہے کہ کس طرح قرآن نے دیگر مذاہب کا، اور اگر کوئی بات کسی میں اچھی پائی جاتی ہے تو اس صداقت کو قبول کیا اور اس بات کا اقرار کیا اور اس صداقت کا اعلان بھی کیا کہ دیگر مذاہب میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، حالانکہ عرب کے اس علاقے میں ان معلومات کا حاصل ہونا اس وقت یہ ناممکن سی بات تھی۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر یہ تصور سب مذاہب میں موجود ہے، یہ تعلیمات موجود ہیں کسی نہ کسی رنگ میں، تو یقیناً ان مذاہب کا خالق بھی ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور ہستی باری تعالیٰ کی بھی ایک دلیل بنتی ہے۔